الرحمن الرحیم الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام جدید عربی کورس لیول 2 کا آج تیسرا سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اشکال شکل کے بارے میں۔ عموماً ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی ایک مختلف قسم کی شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان شکلوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو اشکال کی وہ تصویریں دکھا کر ان کے معنی بتا کر آپ کو اشکال کی وہ صورت آپ کے ذہن میں لائی جائے گی۔ اس کے بعد پھر ان کے مطابق حوارات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یہ جو پہلا لفظ ہے شکل ہے، اس کو کہتے ہیں سداسی الاضلاع۔ اضلاع ضلع کی جمع، ضلع بازو کو کہتے ہیں۔ دیکھیں اس کے 1 2 3 4 5 6 بازو ہیں، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں سداسی الاضلاع۔ جو بھی اس طرح کی نشانی ہوگا آپ کہیں گے کہ ھذا سداسی الاضلاع۔ یہ ہے مخمس، جس کے 5 ضلع ہوتے ہیں، 5 بازو ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں بیضوی۔ یہ بیضوی ہے، یعنی انڈے والی جو شکل ہے اس کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ البیضۃ بیضویۃ، یعنی انڈا جو ہے وہ بیضوی شکل کا ہے، یا شکل البیضۃ بیضوی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے شبہ المنحرف، اس کی شکل ہے شبہ المنحرف، اور یہ ہے مثلث، مثلث اس کو کہتے ہیں، اور یہ ہے مستطیل، مستطیل ذرا ایک جانب لمبا سا ہوتا ہے، اور یہ ہے مربع، اس کو کہتے ہیں مربع، جو چاروں جانب چاروں کونوں سے برابر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دائرہ، گول، گول کو کہتے ہیں دائرہ۔ اور یہ ہے اسطوانی، یعنی گلاس، کپ وغیرہ، ان کو اسطوانی کہتے ہیں۔ اور زمین کو بھی وہ کروی کہتے ہیں، چونکہ وہ ایک جانب سے مائل ہوتا ہے، اس لیے اس کو کروی کہتے ہیں۔ متوازی الاضلاع، یہ شکل ہے، اس کو متوازی الاضلاع کہتے ہیں۔ معین، اس شکل کو معین کہتے ہیں۔ اور یہ ہے مکعب، مکعب اس کو کہتے ہیں، یعنی عموماً ٹیبل وغیرہ وہ مکعب ہوتے ہیں۔ اور یہ موشوم، عموماً ایسے بھی ٹیبل ہوتے ہیں، ان کو موشوم کہتے ہیں، یعنی اس شکل کا نام موشوم ہے۔ اور یہ حرم، حرم تو ویسے مصر میں جو فرعونیوں نے جو پہاڑ بنائے تھے تو اس کو کہتے ہیں، اور اس شکل کو بھی حرم کہتے ہیں۔ اور یہ ہے مخروط، اس شکل کو جو آئس کریم کا شکل ہے اس کو کہتے ہیں مخروط۔ اور یہ جو آخری شکل ہے اس کو کہتے ہیں متوازی، متوازی المستطیلات، ٹھیک ہے، متوازی المستطیلات، یعنی چاروں طرف سے برابر ہوتا ہے، اس کو متوازی المستطیلات کہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے حوار آ رہا ہے۔ الحوار الاول، انظر واستمع واعد، غور سے سنیں، دیکھیں، غور سے سنیں اور اس کو دہرائیں۔ مدرس اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے مخاطب ہے، یا ابنائی، اے میرے بچوں۔ جب بھی آپ کسی کو عربی میں پکاریں گے تو شروع میں یا لگائیں گے، جیسے یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، یا رجل، اے آدمی، یا ولد، اے لڑکے، یا بنی، اے میرے بچے، ٹھیک ہے۔ ابنا ابن کی جمع، اے میرے بچوں۔ سنتحدث اليوم عن الاشکال، آج ہم گفتگو کریں گے شکلوں کے بارے میں۔ تحدث یتحدث تحدثا، اس کا معنی ہے باتیں کرنا، اور یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور اس پہ جب سین آتا ہے تو یعنی عنقریب کسی کام کو کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی عنقریب ہم آج شکلوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ طلباء نے کہا حسنا، ٹھیک ہے۔ ما شکل الاطار، ما شکل الاطار، یعنی اس گول والی چیز کی جو شکل ہے، یہ یعنی بلکہ اطار کہتے ہیں گول چیز کو، ٹھیک ہے۔ ما شکل الاطار، یہ جو گول چیز ہے اس کی شکل کیا ہے؟ آپ نے کہا شکلہ مستدیر، اس کی شکل گول ہے، مستدیر یعنی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مستدیر۔ احسنتم، ٹھیک ہے، تم نے صحیح کہا۔
وما شکل السبورۃ، بورڈ کا شکل کیا ہے؟ یہ بورڈ ہے، جیسے بلیک بورڈ ہے تو اس کو کہتے ہیں سبورۃ سوداء۔ وما شکل یعنی وما السبورہ، اور وما شکل السبورہ، بورڈ کا جو شکل ہے اس کا کیا نام ہے؟ طلباء نے کہا مستطیل، یہ مستطیل ہے، یعنی ایک جانب تھوڑا سا لمبا سا ہے۔ اصبتم، تم نے ٹھیک کہا۔ وما شکل البیض، انڈے کی شکل کیا ہے؟ بیضوی، یعنی بیضوی ہے، یعنی انڈے کی جو شکل ہوتی ہے اس کا نام جو ہے عربی میں بیضوی ہے۔ ممتاز، اچھی بات ہے۔ وما شکل الصندوق، صندوق کی شکل کیا ہے؟ مربع، صندوق کی جو شکل ہے وہ مربع ہے۔ رسم المدرس علی السبورۃ، رسم یرسم اس کا معنی ہے اتارنا، لکھنا۔ مدرس نے بورڈ پر یہ والا نشان لگایا، یہ جو مثلث ہے، اور پھر مدرس نے پوچھا وما شکل هذا، وما شکل هذا، طلباء نے کہا مثلث، یہ جو شکل ہے هذا مثلث۔ احسنتم، تم نے اچھا کیا۔ قد عرفتم الاشکال كلها، تم لوگوں نے سارے کے سارے اشکال آج سیکھ لیے، جان لیے۔ عرف یعرف اس کا معنی ہے جاننا، سیکھنا۔ التدریب الاول، پہلی تدریب، تبادل الحوار مع زمیلک کما فی المثال، اپنے دوست کے ساتھ ان مثالوں کو دہرائیں۔ ما شکل القمر، چاند کی شکل کیا ہے؟ شکلہ مستدیر، وہ جو ہے گول ہے۔ وما شکل السبورہ، بلیک بورڈ کی شکل کیا ہے؟ اب چونکہ اس بلیک بورڈ جو ہے نا وہ مؤنث ہے تو اس لیے ہم کہیں گے شکلھا مستدیر، بلیک بورڈ کا جو شکل ہے وہ مستدیر ہے۔ وما شکل الصحن، تھال کی شکل کیا ہے؟ شکلہ مستدیر، اس کی شکل جو ہے وہ مستدیر ہے۔ وما شکل المکتب، اور آفس کا جو ہے شکل کیا ہے؟ شکلہ مستطیل، وہ مستطیل ہے، گویا کہ ایک طرف لمبا ہے، یا مکتب کے بجائے یہاں آپ ٹیبل کی بھی بات سکتے ہیں، شکلہ مستطیل، یعنی ایک لمبا جو نما جو ٹیبل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ وما شکل الجبل، پہاڑ کی شکل کیا ہے؟ شکلہ مثلث، اس کی شکل جو ہے وہ مثلث ہے۔ وما شکل الصندوق، صندوق کی شکل کیا ہے؟ شکلہ مربع، اس کی شکل مربع ہے۔ وما شکل الساعہ، گھڑی کی شکل کیا ہے؟ شکلھا مستدیر، اس کی شکل جو ہے مستدیر ہے۔ التدریب الثانی، صل بین الاشکال و اسمائها، اشکال اور ان کے ناموں کو آپس میں ملائیں۔ جیسے یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مستطیل، یہ مستطیل ہے، اور مستدیر یہ مستدیر ہے، مثلث یہ مثلث ہے، اور اسی طرح یہ مستطیل یہ رہا، بیضوی یہ بیضوی ہے، اور مربع یہ مربع ہے۔ فی المطبخ، کچن میں۔ ھذا مطبخ المطعم، یہ یعنی مطعم کہتے ہیں کھانا کھانے کی جگہ، یہ جو ہے وہ کھانا کھانے کی جگہ کی کچن ہے، ٹھیک ہے۔ مطبخ کی کہتے ہیں، مطعم بھی کہتے ہیں۔ مطبخ کھانا کھانے کی جگہ یعنی کھانا پکانے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور مطعم کھانا کھانے کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی کھانے کا کچن ہے۔ فیہ مائدۃ مربعۃ، اس میں مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، مربع شکل کا ایک دسترخوان ہے، جیسے عموماً جو ٹیبل وغیرہ ہوتے ہیں۔ وعلیہا صحن، اس کے اوپر تھالیں ہیں۔ واکواب، اور پیالے ہیں۔ ومنادل، اور رومال ہیں۔ الصحون مستدیر، پلیٹیں گول ہیں۔ والاکواب اسطوانیۃ، پیالی جو ہے وہ استوانی شکل کی ہیں، جو پیالے کی شکل ہوتی ہے اس کو استوانیہ کہتے ہیں۔ والمنادل مثلث، اور مندیلیں رومال وغیرہ جو ہے وہ مثلث ہیں، عموماً جیسے کہ ٹیشو پیپر ہوتے ہیں۔ وفی زاویۃ المطبخ، مطبخ کے کونے میں ثلاجۃ کبیرۃ، ایک بڑا فریج ہے، اس کو فریج کہتے ہیں، ثلاجہ۔ فیہا انواع من الاطعمۃ، اس فریج میں مختلف قسم کے کھانے ہیں۔ منہا طماطم، ان میں سے جو ہے وہ ٹماٹر ہے، اور بویض، انڈے ہیں، وجبن، اور اسی طرح جو ہے پنیر ہے۔
شکل الطماطم کروی، ٹماٹر کی جو شکل ہے وہ کروی ہے، زمین جو گول تھوڑا سا ایک طرف سے پچکے ہوئے کو کروی کہتے ہیں۔ اور شکل البیض، انڈے کی شکل بیضوی، بیضوی ہے۔ واما الجبن، پنیر جو ہے فہو حرمی، حرمی یعنی جو مثلث نما جو ہوتا ہے، حرمی الشکل۔ وبجانب الثلاجۃ فرن، اور فریج کے ایک جانب فرن، اس کو فرن کہتے ہیں جس میں کھانا وغیرہ گرم کیا جاتا ہے۔ اور وہو مکعب، اور یہ مکعب شکل میں ہے۔ ھذا مطبخ مطعمی، یہ جو ہے میرے کچن کا مطبخ ہے جہاں ہم لوگ کھانا پکاتے ہیں۔ تو یہ آج کا سبق آپ کے سامنے آ گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو اچھی طرح یاد کیجئے اور استعمال کیجئے ان جملوں کو۔ والسلام۔